بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امور فطرت کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ امور فطرت، ان میں سے کچھ چیزیں صراحتاً ذکر کی جا رہی تھی، کچھ چیزیں اشارتاً ذکر کی گئی ہیں۔ بعض روایات میں جہاں کہا ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اس میں حیا کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض میں اور لفظ ہے، بعض میں حیا بھی آیا ہے۔ ممکن ہے وہ روایات آپ کے سامنے گزری ہوں جس میں حیا کا بھی تذکرہ ہے، تو امور فطرت میں سے حیا بھی ہے اور فطرت سلیمہ اور طبیعت سلیمہ کے مقتضیات میں سے حیا بھی ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھا ہے آپ نے، کچھ پڑھا ہے، کچھ پڑھ رہے ہوں گے، کچھ پڑھیں گے۔ ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، استقبال بھی ہے۔ کچھ پڑھا ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھیں گے۔ حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن کا جس بحث سے آغاز فرمایا، شاگرد محترم اب اس بحث کی طرف آ رہا ہے، لیکن بڑے لطیف انداز میں اور لطیف اسلوب میں آ رہا ہے۔ عنوان الگ ہے، وہ تراجم اور عنوانات کے بدلنے سے معنون عنہ نہیں بدلتا، عنوان وہی رہتا ہے، معنون وہی رہے گا۔ عنوانات بدلتے رہتے ہیں، تعبیرات بدلتی رہتی ہیں۔ وہاں باب التخلی سے آغاز ہے۔ آج جو چیز آپ کے سامنے ہے کأنہ ہو، وہی ہے یہ، لیکن اس نے الگ اسلوب، اصل ڈھنگ، الگ بڑا لطیف طریقہ اختیار فرمایا۔ امور فطرت کا ذکر ہے، فطرت میں سے حیا بھی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ فطرت میں سے حیا ہے، مگر اس سے جوڑ سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ کچھ تو سمجھ رہے ہوں گے کدھر جا رہا ہے، کیا اشارہ ہے۔ یہ بہت پہلے سے آپ پڑھتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ ماہیت کے لوازم اس کے لیے لازم الثبوت ہوتے ہیں۔ کسی بھی ماہیت کے جو لوازم ہوتے ہیں وہ تو لازم رہیں گے اس کے لیے، کچھ بھی کر لو وہ لوازم منتفی نہیں ہو سکتے۔ مثلا انسان کے لوازم میں سے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی ماہیت کے لوازم میں سے احتیاج بھی ہے۔ ہم سب محتاج ہیں، ذات رب القدیر کے احتیاج ہمارے لوازم میں سے ہے۔ اب کہیں نہیں جی، کہیں کہ احتیاج
مکان بھی بنا لوں گا، کپڑے بھی پہن لوں گا، پنکھا بھی لگا لوں گا، اے سی بھی لگا لوں گا، اور اگر سردی آوے تو گرم اے سی لگا لوں گا، لحاف اوڑھ لوں گا، کمبل اوڑھ لوں گا، کچھ بھی کر، تیرا جو لازمی وصف ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، مزید اور ترقی کرے گا، احتیاج ختم نہیں۔ یہ ایک آسان مثال دے کے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ ماہیت کے اسی کو صاحب سلم نے کہہ رکھا ہے سلم شریف میں کہ ماہیت کے لوازم ماہیت کے لیے لازم الثبوت ہوتے ہیں، اور جب لازم الثبوت ہوتے ہیں آپ چاہیں کہ اس کو ختم کر دیں وہاں سے، نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں کبھی ایسا نہ ہو بعض بچے الجھن میں آ جائیں، اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انسان ایک ملزوم ہے، اس کے لوازم میں سے جہاں بہت ساری چیزیں ہیں اسی میں سے اس کا احتیاج ہے، ختم نہیں کر سکتے آپ اس کو، کچھ بھی کرو، احتیاج بدستور۔ جب اتنی بات ذہن نشیں ہوئی، بیچارہ سراپا احتیاج ہے، محتاج ہے، کھانے کو نہ ملے تو اٹھا نہیں جاتا، پینے کو نہ ملے تو اٹھا نہیں جائے گا۔ جس چیز کا اندر دخول ہو گیا، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جہاں دخول ہوتا ہے وہاں خروج بھی ہوتا ہے، جہاں ادخال ہوتا ہے وہاں سے اخراج بھی ہوتا ہے۔ کہ میں نے بول دیا دنیا کا دستور یہ ہے۔ کبھی آپ اعتراض کرنے لگو وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ وہاں کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے میں نے دنیا کی قید لگا دی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی وہاں کے علاوہ کہیں بھی گھسو، دخول کے بعد خروج۔ سمجھ میں آ رہی ہوں گی باتیں؟ دخول خروج ہے، کہیں سے کہیں تک چلے جاؤ، دنیا میں یہی دستور ہے۔ دنیا میں آپ کا داخلہ ہوا، جی ہاں، اخراج بھی ہوگا، کچھ بھی کر لو ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کچھ بھی کر لو آپ کے کوئی انتظامات وہاں کارگر نہیں ہو سکتے، ہوگا وہ۔ یہ دستور خداوندی ہے۔ دستور خداوندی میں کسی کو ذرہ برابر دخل رکھنا اندازی کا کوئی حق، کوئی دخل نہیں ہے، نہ اتنی پاور کسی کے پاس۔ تکلیف کو صحیح قرار دینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ امر شرعی کی مخالفت کی جا سکتی ہے، سب کو حکم ہے ایمان لاؤ، کچھ لوگ نہیں لا رہے ہیں، نہیں بھائی اللہ نے حکم دے دیا ماننا ہی پڑے گا، تو اختیار کہاں رہا، مجبور ہو گیا نا۔ اس لیے مدار تکلیف کو صحیح ماننے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے قدرت و اختیار مکلف کے اندر ماننا پڑے گا۔ اللہ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی التکلیف بحسب الوسع۔ بہرحال یہاں آپ کا داخلہ ہوا ہے تو داخلے کی ضد بھی سامنے آئے گی، دنیا کا دستور یہی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز، خیر ادھر گھسے بغیر ہم اپنی سمت میں آتے ہیں۔
بیچارہ انسان سراپا محتاج ہے، سراپا احتیاج ہے، اٹھا نہیں جاتا، اس سے ہلا نہیں جا رہا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ بیچارہ کمزور ہے، مسکین ہے، اس کو کھانا دے دو، پانی پلا دو، دودھ پلا دو، شہد پلا دو، گھی کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ جو چیز بھی جا رہی ہے، جو چیز بھی جا رہی ہے، دخول ہے، دخول ہے تو خروج بھی ہے۔ اور اگر یہ چیز مطعوم اور مشروب ضد کرے کہ نہیں ہمارا فقط دخول ہوگا، خروج نہیں ہوگا، مولانا کی وضاحت کو درست کرنے کے لیے مختلف ڈاکٹروں کے پاس آپ جاتے ہیں، کبھی ہو پاتی ہے کبھی نہیں ہو پاتی، جیسے اللہ چاہتا ہے، شافی تو اللہ۔ انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما، پڑھتے ہیں آپ حدیث میں دعا۔ جو چیز اندر گئی، انسان کے افتقار، احتیاج، اس کی الجھن، پریشانی، اس کے ضعف، اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور اس کے اعضاء کو قوت کی سپلائی اور قوت کی فراہمی کے لیے جو چیزیں اندر پہنچی ہیں، اپنا کام انجام دے کر اس کا فلٹر ہو کر جتنی ضرورت تھی وہ وہاں چلا گیا، اور ما بقیہ اس کا خروج ہے۔ خروج ہوگا نا؟ خروج نہیں ہوا تو آپ جانتے ہیں اگر خروج نہیں ہو رہا ہے اس جانے والی کا، کیا حلیہ خراب ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر کسی کے اوپر بیتی ہے تو وہ سمجھ رہا ہوگا۔ یہاں کا دستور یہی ہے کہ دخول کے بعد خروج بھی ہونا چاہیے، لیکن انداز دخول، انداز خروج میں کیفیات الگ الگ ہوتی ہے۔ جہاں دخول کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو بہت مہذب شمار کیا جاتا ہے، بہت عمدہ چیز شمار کیا جاتا ہے۔ آؤ بھائی، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، بہت سے لوگ بعض دفعہ ایک ساتھ کھاتے ہو نا۔ حدیث میں پڑھا بھی ہوگا آپ نے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے شکایت کی کہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، الگ الگ کھاتے ہوں گے، کیا ایک ساتھ مل کے کھاؤ۔ ایک ساتھ مل کر کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے، سب کا پیٹ بھر جائے۔ 3 ساتھی ہیں، 2 مہمان آ گئے تو ساتھ میں کھاتے ہیں، کافی ہو جائے گا سب کے لیے، ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھائیں گے، وہ بھی اپنے 2 نان پی گیا، وہ بھی اپنے 2 نان پی گیا، وہ بھی۔ اتفاق ہوگا تو برکت ہو۔ خیر، تو دخول کے وقت میں کیفیت اور ہے، خروج کے وقت میں یہاں کیفیت کچھ اور ہے۔ وہاں تو اس کو ادب شمار کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا، وہ اسے دیکھ رہا ہے یہ کھا رہے ہیں، وہ اسے دیکھ رہا ہے کھا رہے ہیں۔ لیکن جب اس چیز کے خروج کا مسئلہ سامنے آ جائے، اب انسانی فطرت سلیمہ، الفطرت الاسلامیہ، حیائے انسانی اور حیائے اسلامی اور ایمانی مقتضی ہے کہ بھائی آ جاؤ۔ کیوں؟ ہم سب نے جس چیز کا ادخال کیا تھا، آؤ سب مل کے یہاں میدان میں بیٹھ کر اس کا اخراج کرتے ہیں۔
بڑے سخت الفاظ حدیث میں آپ لوگوں نے پڑھے ہیں اس کے بارے میں. اللہ ناراض ہوتا ہے ان کے اوپر. کیا اس کے اخراج میں مشغول ہیں اور آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور آپس میں بات بھی کر رہے ہیں. بعض دیہاتوں میں تو ابھی بھی گاؤں سے باہر جا کر کرتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, اور وہ سے کہتا ہے بیڑی ہے کیا, کہ ہاں کہ ذرا سلگا کے پھینک دیے ادھر کو. یہ سب ہوتا ہے. آپ میں سے اکثر نے یہ مناظر دیکھے ہوں, لیکن اس کو انتہائی بدتہذیبی, خلاف شرع, حیا کے خلاف اور قانون شریعت کے خلاف اس کو شمار کیا گیا ہے. دخول کے وقت میں کیفیت کچھ اور تھی, وہاں کوئی حیا نہیں. اس چیز کے خروج کا وقت آتا ہے تو جن میں حیا ہے, جو امور فطرت رکھتے ہیں اپنی طبیعتوں کے اندر, وہ ایسا نہیں کریں گے, دور جائیں گے, کوئی دیکھے نہیں اس کو. ایک تو یہ بھی ہے کہ کوئی دیکھے نہیں, اور ایک یہ بھی ہے لوازم ماہیت منفک عن الماہیت نہیں ہوتے. یہ ایسا قاعدہ ہے جو ایک ہی جگہ نہیں, جہاں چاہو آپ اس کو فٹ کریں گے. جو چیز اندر سے اس وقت میں نکل رہی ہے اس کے بھی کچھ لوازم ہوتے ہیں. وہ کبھی آواز کے ساتھ نکلتی ہے, اس کا خروج بھی ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ صوت بھی ہے. اور انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ میری اس آواز کو جو اس وقت میں نکل رہی ہے کوئی سماعت نہ کرے. ہر انسان چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو جو حیادار انسان ہے, جس نے اپنی فطرت سلیمہ کو خراب نہیں کر رکھا ہے, ایک تو یہ قریب چلو پردہ ہو گیا, لیکن ساتھ ساتھ جو آواز آتی ہے قریب میں جو بیٹھا ہے اسے انتہائی درجے کی ناگواری ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ جا رہا ہے, یہی کیفیت اس کے ساتھ بھی ہے. اپنی کیفیت اسے ناگوار نہیں, مگر دوسرے کی کیفیت جب وہ دیکھتا سنتا ہے تو اسے ناگوار محسوس ہوتی ہے. لہذا شریعت یہ نہیں چاہتی کہ بندہ اللہ کو ماننے والا اور احکام فطریہ اسلامیہ پر عمل پیرا بندہ ایسا کام کرے جو تہذیب کے خلاف ہو, شرافت کے خلاف, اور جو ایسے ہوں کہ اس کے اوپر دوسرے کو ہنسنے کی نوبت آ جائے. آپ دیکھتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ مطعوم نکلے وہ نہیں نکل رہا ہے, اس کے لوازم نکل پڑتے ہیں. اگر کوئی کسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے, لوازم میں سے کوئی لازم آیا اور بے دلیل کے آیا, یعنی صوت ووت کچھ نہیں, بغیر دلیل ہی کے. بعض دفعہ تو دلیل بھی ہوتی ہے اس کے اوپر, بعض دفعہ بلا دلیل کے, لیکن برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بلا دلیل کے نکلی, مگر اس کے لیے ادراک کا آلہ دوسرے کے پاس ہے. قوت شامہ اس کا ادراک کرے گی تو اس کو مل گئی دلیل. کہے گا ارے بھائی کیوں ایسی وہ کر رہا حرکت, حالانکہ خود بھی کرتا ہے. جب خود کرتا ہے تو اپنے کو نہیں ٹوکتا, ساتھی کو ٹوک رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے. ساتھی کو چاہیے کیا کر رہا ہوں, وہی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں.
اب بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر عنوان لگایا التخلی کا. انہوں نے عنوان اور لگایا اور کہاں لائے؟ اپنے نہج پر وہ چل رہے ہیں، امور فطرت کے ذکر سے فراغت کے بعد اس کے متممات میں سے ہے، اسی میں سے ہے، لہذا یہاں اس کو بیان فرمایا. کیا جس وقت دخول ہوا ہے تو بھائی خروج ہوگا، یہ تمام چیزیں مد نظر رہیں گی، تو اس کو چاہیے کیا؟ تخلی، الابعاد. یہاں ایک بات اور سن لو، فعل کبھی لازم ہوتا ہے، کبھی متعدی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہے وہی مصدر لازم بن کر بھی مستعمل ہے اور متعدی بن کر بھی مستعمل ہے. اکرم یکرم اکرام متعدی ہے، اسلم یسلم اسلام باب افعال ہے، کیا؟ لازم ہے. اور ابعد یبعد ابعاد کبھی وہ بعودہ کے معنی میں ہے، کیا معنی؟ دور ہو گیا. اور کبھی بعدہ کے معنی میں ہے، ابعاد دور کر دینا. دونوں معنی فٹ ہیں. بطریق لزوم لازم بن کر بھی مستعمل ہے اور متعدی بن کر بھی مستعمل ہے. کیا؟ دور ہو جانا اس خاص وقت میں، کہیں سے؟ لوگوں کی آنکھوں سے دور ہو جانا. ابعاد دور کر لینا کہیں کو، اپنے آپ کو. اے الابعاد نفسہ عن اعین الناس، اپنے آپ کو اس حالت خاصہ کے اندر لوگوں کی آنکھوں سے دور کر لینا. یہ کیا ہے؟ ابعاد. تو کبھی لازم اور کبھی متعدی، دونوں طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے. سلم شریف میں ایک بحث آتی ہے، خلا محال ہے کہ نہیں؟ خلا الخلاء لیس بمحال. مولانا خلا کا یہ مطلب ہے وہاں کہ کوئی جگہ ایسی ہو کہ اس کو کوئی چیز پر کیے ہوئے نہ ہو، خالی ہو، اس کو کہتے ہیں خلا. ایسا نہیں ہوگا بھائی، کچھ تو ہے کہ جی نہیں دیکھو یہ جہاں تک ہم بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے اور چھت تک یہ سب خالی ہے، وہاں تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور وہاں بیٹھے ہوئے ہو. چلو جی اگر فرض کر لیں کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہاں ہوا ہے. مولانا یہ پنکھا چل رہا ہے نا، چل رہا ہے، ہوا لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہی ہے. کیا ہوا کا موجد ہے پنکھا؟ تو سمجھ کے جواب دینا. پنکھا ہوا کا موجد اور مبدی نہیں ہے. جو ہوا یہاں فضا کے اندر موجود ہے، اس ہوا کو حرکت دینا یہ اس کا کام ہے. کبھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ موجد ہے اس کا، ہوا کا موجد نہیں ہوتا پنکھا. جو ہوا ہے وہاں وہ ہلکی رفتار سے ہے، اس کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے. بعض دفعہ رفتار
کہ وہ چل رہی ہے مگر ایسا محسوس ہو رہا نہیں چل رہی. اوپر سے کچھ داب پڑی تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تیزی سے بھاگنے لگتا ہے. ہمارے ملا جی نے دیکھا ہے کہ بیچارہ بڈھا آدمی بس میں چڑھنا چاہ رہا ہے، وہ بس چل رہی ہے، بس کی رفتار زیادہ ہے، اس کی رفتار کم ہے، چڑھا نہیں جا رہا ہے. تو ملا جی کتا لیے ہوئے جا رہا تھا، اپنا کتا چھوڑ دیا اس کے پیچھے. جب کتا اس کے پیچھے بھاگا بڑے میاں کی رفتار بڑھ گئی اور فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے. پوچھا استاد نے کوئی آج نے ایک کام کیا کہ جی ہاں. کیا؟ کہ کتا لے کے جا رہا تھا اس کو استنجا کرانے، ایک پیسنجر بس میں سوار ہونا چاہ رہا تھا، وہ بس چل رہی تھی لیکن اس سے سوار نہیں ہوا جا رہا تھا، میں نے اپنا کتا چھوڑ دیا اس کے پیچھے، کتا چھوڑتے ہی اس کی رفتار بڑھ گئی، فوراً چڑھ گیا کہ یہ نیک کام کر کے میں آیا ہوں، اس کی بس میں نے نہیں چھوٹنے دی. تو میں کہہ رہا تھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رفتار بڑھا دیتی ہیں. تو ہوا جس کیفیت پر پہلے سے متکیف تھی، اس پنکھے کی حرکت نے آ کر کیا کیا؟ اس کی حرکت اور اس کی رفتار کو بڑھا دیا. اب وہ ہوا جو پہلے آپ کو محسوس نہیں ہو رہی تھی اب آپ کو محسوس ہونے لگی. وہاں یہ معنی ہے خلا کے. اس لیے انہوں نے کہا خلا محال، کچھ نہ کچھ ہے وہاں، کچھ نہیں تو ہوا. آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ جی نہیں میں حافظ جی نہیں ہوں، میں تو دیکھنے والا ہوں، بصیر ہوں. ہاں دیکھنے والے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نہیں دیکھ پاتے، آپ کے سامنے ہے، ہوا ہے آپ نہیں دیکھ پاتے. خوشبو نفس خوشبو آپ سونگھتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے. پھر دیکھو شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق عزیمت سے ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا تعلق رخصت سے ہے. عزیمت کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مانع نہ ہو تو بہتر اور پسندیدہ اور افضل طریقہ یہ ہے اصل حکم. اور اگر کوئی مانع ہے، کوئی مجبوری ہے تو پھر تمہارے واسطے رخصت ہے. پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں نا فقہ کی کتاب میں، کچھ احکام شرعیہ از قبیل عزیمت ہیں اور کچھ از قبیل رخصت ہیں. دوسری چیزوں کے اندر نہ جاتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے تو لمبا مسئلہ ہوگا. اپنی ہی لائن پہ آتے ہیں. عزیمت یہ ہے کہ کوئی معنی موجود نہیں ہے، جس چیز کو داخل کیا گیا تھا اس کے خارج کرنے کے وقت میں عزیمت کیا ہے؟ دوری چاہیے، تستر چاہیے، پردہ چاہیے، آڑ چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ نہ وہ دیکھے اور نہ کچھ سنے. یہ ہے عزیمت. اور ابا بوڑھا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، خدمت کرنے والا کوئی ہے نہیں، وہ مریض ہے. آدمی مختلف حالات سے گزرا کرتا ہے. آج وہ کسی کے لیے سہارا بنا ہوا ہے، کل اس کو دوسرے کے سہارے کی ضرورت پیش آ جائے گی.
چھوٹا بچہ ہے، اگلے راستے سے پچھلے راستے سے جب وہ اندر کی موجود چیز کو نکالتا ہے، اگلے راستے سے نکالتا ہے تو نکال کے ایسے ہی چل دیتا ہے، پچھلے راستے سے نکالتا ہے وہ تو چل دے، مگر اس کی ماں اسے صاف کر دیتی ہے، اس کے بڑے، اس کے گھر والے اسے صاف کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا اور دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں آپ۔ بچوں کے ساتھ یہ باتیں پیش آتی ہیں تو گھر والے کس انداز سے، کس طریقے سے، خصوصاً ماں کیسے لاڈ اور پیار کے ساتھ میں، ذرا سی نفرت اس کو نہیں آ رہی ہے، اسے بھی صاف کر رہی ہے، کپڑے بھی صاف کر رہی ہے اور اس بچے کو بھی صاف کر رہی ہے، کرتی ہے نا۔ سب کو کہ سب کے ساتھ یہی معاملات پیش آئے ہیں، ان کی ماں نے، دادی نے، نانی نے اور اقربا نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ اب بیچارہ باپ ایسی حالت میں ہو گیا کہ وہ استنجا بھی نہیں کر سکتا، اسے صاف بھی نہیں کر سکتا، بعض دفعہ اسے پتہ بھی نہیں رہتا کوئی چیز نکل گئی۔ اب ابا ہے بیٹا ہے مولوی، کیا کہ بھائی وہ تو عورت ہے، عورت یعنی جس کا چھپانا ضروری ہے، لہذا میں کیسے کروں، وہ تو داخل سطر ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہی تو نے پڑھا ہے، یہ نہیں پڑھا کہ عزیمت کے ساتھ ساتھ رخصتیں بھی ہیں۔ ماں نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اسے کون صاف کرے گا؟ اسے بھی صاف کر، اس کا کپڑا بھی صاف کر، اس کا بستر بھی صاف کر۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ بیٹھ تو گیا لیکن وہ دھو نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اب کس کو کرنا پڑے گا؟ بیٹے کو۔ اتفاق سے بیٹا بھی نہ ہو، جو اور متعلقین ہیں، اقربا ہیں، سب کریں گے، ماں کا انتظار نہیں رہے گا اس کے اندر۔ کیوں؟ بعض چیزیں از قبیل عزیمت ہیں اور بعض چیزیں از قبیل رخصت ہیں۔ عزیمت وہ تھی، مگر یہاں عزیمت پر عمل کریں گے تو بڑے میاں کا کیا ہوگا؟ کل تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، مولانا جب ایسے ہوں گے تو بیٹا آپ سے آگے جائے گا، پڑھے رہو ایسے۔ کیا اسلام کا قانون یا انسانیت کا ادب یہی ہوگا کہ بڈھا پڑا رہے، نہ اس کو کوئی صاف کرنے والا اور نہ اس کی نکلی ہوئی چیز کو صاف کرنے والا اور نہ اس کی مقاد کو کوئی صاف کرنے والا؟ کیا انسانیت کا یہی تقاضا ہے؟ کوئی بھی ہو انسان ہو، اپنے بڈھے کو اس حال میں نہیں صاف کریں، دیکھتے ہیں نا، اور نہیں کرتے تو وہ ظلم عظیم ہو رہا ہے۔ تو کبھی تو ابعاد ہے، دوری، کیوں؟ یہ بطریق عزیمت ہے، اور کبھی کیا ہے؟ رخصت۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہ کام وہ کرتا ہے جو انسان کے کام نہیں بلکہ حیوانوں کے کام ہے۔ اب بھینس ہے، کھڑی کھڑی کھاتی ہے، کھڑی کھڑی پیشاب کرتی ہے، کھڑی کھڑی گوبر کرتی ہے۔ اب انسان بھی اسی دائرے کی طرف آ رہا ہے، کیا؟ کھانا کھڑے کھڑے۔ دیکھا ہوں گے دعوتوں کے اندر مناظر بہت سی دعوتوں میں چلتا ہے، کھڑے کھڑے سب چل رہا ہے، دیکھا ہوگا، کھڑے کھڑے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ بھینس نہیں ہیں، بیل نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں کہ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، پیشاب کھڑے کھڑے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگوں کو کھڑے ہی کھڑے، جانور گوبر کرتا ہے کھڑے کھڑے، تو یہ بھی اسی پہ آ گیا، میں نے کھڑے کھڑے کے مشابہ۔
اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈر. جو انسانیت کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، دعوت کو بھی اسٹینڈر اور نکالنے کا وقت آوے کہ اسٹینڈر ہو. اور اگر ایسی نہ ہو، انسانیت کے تقاضے کے مطابق ہو تو کہیں سادی سادی، اور اس سے ہٹی ہوئی ہو تو اسے اسٹینڈر کہتے ہیں. اور بھی کلمات اس کے لیے بولتے ہوں گے انگلش کے. یہ انگلش بولنے والے حضرات بیٹھے ہیں، ان کی زبان ہے انگلش، یہ جانتے ہیں کیا کیا الفاظ بولتے ہوں گے اور اس کے واسطے. لیکن رخصت بھی ہے اس کے اندر. کسی وقت میں ضرورت نہیں تھی، حاجت نہیں تھی، مجبوری تھی، کیا بیٹھو، یہ تمام کام بیٹھ کر. کبھی ضرورت پیش آ گئی تو کھڑے ہو کر بھی. کیا بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا؟ ارے حضرت نے کھڑے ہو کر، ام المومنین تو یہ فرما رہی ہیں حضرت کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے. جو تم سے یہ بیان کرے کہ حضرت کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے یا کیا، کبھی بھی اس کی تصدیق مت کرنا. حضرت عائشہ فرماتی، پڑھ رکھی ہے حدیث، پڑھی ہو، صحیح فرما رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مگر وہ عزیمت کے حکم کو بیان کر رہی ہیں. باہر نکلنے پر کیا کیا الجھنیں، پریشانیاں اور دقتیں پیش آ جاتی ہیں، اس کا ام المؤمنین کو پتہ نہیں ہے. لہذا آپ کہیں بھائی فبال قائمن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام المؤمنین نے تو فرمایا فلا تصدقوه، کوئی تعارض نہیں ہے. ام المؤمنین وہ بتا رہی ہے جو آپ کا معمول مستمر ہے. یہاں جو آیا ہے وہ چیز ہے جو از قبیل رخصت ہے، کچھ عارض ہے. اب صریح نص کے ساتھ اس کی وجہ اور علت تو حدیث میں پیش نہیں کی گئی. تخمینہ لگایا ہے علماء نے. کسی نے کہا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کسی نے کہا آپ کی کمر میں تکلیف تھی، جو بھی کچھ ہے. وہ جو اصلی جو آپ کا برابر کا معمول تھا وہ از قبیل عزیمت ہے. اور یہ کیا ہو گیا؟ فبال قائمن. آپ نے پیشاب کیا ایک کوڑی کے پاس. پیشاب ایسی جگہ پر ہو چھینٹے واپس نہ آویں، نرم جگہ. یہاں صبح تتا آ رہا ہے. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نرم جگہ کو اپنے لیے ٹھکانہ بناوے. کیوں؟ نرم جگہ ہوگی تو چھینٹے نہیں آئیں گی، اور اگر سخت جگہ پر ہے، پتھریلی جگہ پر ہے، اس کی چھینٹے لوٹ کر آپ ہی کو محظوظ کریں گی، آپ ہی محظوظ ہوں گے اس سے. اس لیے نرم جگہ. پھر ادھر تو آڑ ہو گئی کوڑی کی. لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پیشاب کیا جا رہا ہے، وہ تو دور ہٹے جا رہے ہیں صحابی، لیکن آپ نے کہا ادھر آؤ. میں آپ کی ایڑیوں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. کیوں؟ یہاں تو عباد کا طریقہ تھا، وہ عزیمت ہے. یہاں اقتراب کیوں ہو گیا؟ یہ بعض احوال و کیفیات کی وجہ سے رخصت ہے، قریب بلا رہے تاکہ دوسروں سے آڑ ہو جائے. دیکھو کتاب الحج میں ایک حدیث ہے، آپ نے غسل کیا حجۃ الوداع کے اندر، تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، یعنی غسل ایسے نہیں کیا جاتا نا،
کھلے میدان میں ایک دم ننگا ہو کر آدمی غسل کرے تو اس سے آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. آپ غسل کر رہے ہیں تو وہاں کچھ آپ کے اقربا ام ہانی وغیرہ چادر لے کر تانے ہوئے کیا لوگوں سے پردہ ہو جائے. کتاب الحج میں ملے گی حدیث. ممکن ہے مشکات شریف میں تو آپ کے سامنے آ گئی ہو, یا یاد نہیں آ رہی ہے. غسل کے وقت میں اقتراب کیوں ہو رہا ہے؟ عزیمت. یہاں پیشاب کے وقت میں اقتراب کیوں ہو رہا ہے؟ عزیمت ہے. وہ کیا ہے؟ ابعاد. وہ بطریق عزیمت ہے. وہ بطریق عزیمت ہے, یہ بطریق رخصت ہے. لہذا دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے. حالات جیسے ہوں گے اسی انداز کا حکم جاری ہوگا. کبھی عزیمت, کبھی رخصت. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا انداز گفتگو اور کہاں رکھ رہے ہیں؟ ان کے استاد محترم نے کتاب کا آغاز فرمایا تخلی سے. انہوں نے وہ عنوان نہیں لیا جو استاد محترم نے لیا ہے, دوسرا عنوان لگایا. اسی کے ہم معنی روایتیں آ رہی ہیں مگر دوسرے حضرات سے لے رہے ہیں, روات الگ ہیں. پہلے اس کا پرچہ دیکھ لوں کیا؟ کھڑی دعوت کے اشعار سنا دیجیے, یہ سن لو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کھڑی دعوت وہ تو بھائی انسانیت کے خلاف ہے. وہ مجھ سے کہہ رہا اسے سنا دوں. اثر جب طالبان علم پر ہوتا ہے شیطان کا, خیال شاعری میں وقت کو برباد کرتے ہیں. اس لیے اس چکر میں مت پڑا, بہت بیکار چیز ہے یہ. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آپ نے پڑھا ہوگا مرقات شریف میں, مرقات شریف سے ملا علی قاری والی نہیں, وہ منطق والی. در شعر مپیش و در فن او چوں اکذب اوس احسن او. جتنا جھوٹا اتنا ہی بہترین. کہ واہ واہ, کیا مطلب؟ زیادہ جھوٹا ہے نا تو زیادہ واہ واہ. در شعر مپیش و در فن او چوں اکذب اوس احسن او. اب آپ کہیں گے ہم کبھی سننے کو کہتے ہیں, کبھی نہیں سنا تھا. بعض چیزیں خلاف قیاس ہوتی ہیں, سنا دوں آج. میرا ایک یار شاطر, عرف جس کا میر مدعو تھا, مکاں پر اس کے بدقسمت سے میں ایک روز مدعو تھا. میرا ایک یار شاطر, عرف جس کا میر مدعو تھا, مکاں پر اس کے بدقسمت سے میں ایک روز مدعو تھا. کیا تھا ایک بڑے اونچے ڈنر کا اہتمام اس نے. ڈنر العشائیہ معنی بتا رہا ہوں, سمجھ گئے کیا؟ رات کا کھانا. کیا تھا ایک بڑے اونچے ڈنر کا اہتمام اس نے. دیا تھا دوستوں کو اپنے دعوت کا پیام اس نے. وہ دعوت نام دے رکھا تھا جس کو اس نے دعوت کا.
کھلا چیلنج تھا احباب کے حق میں عداوت کا، وہی کچھ جان سکتے ہیں حقیقت اس ضیافت کی جنہوں نے اس میں شرکت سے آیا اپنی حماقت کی۔ بڑی مشکل سے دن گن گن کے جب دعوت کی رات آئی، ہوا میں شاد ماں ایسا کہ گویا شب برات آئی۔ ہمارے بچپنے میں شب برات میں سوجی کا حلوہ ملا کرتا تھا، بچے خوش ہوا کرتے تھے۔ ہوا میں شاد ماں ایسا کہ گویا شب برات آئی، ہوا گھر سے رواں الجوع کے شبدیز پر چڑھ کر، الجوع ہوا گھر سے رواں الجوع کے شبدیز پر چڑھ کر، کیا مہمیز اس کو سورت المائدہ پڑھ کر، دل فاقہ زدہ پر راہ میں فرحت سی طاری تھی، زباں پر مصدر خوردن کی ہر گردان جاری تھی۔ جب بھوک لگتی ہے آدمی کو تو مصدر خوردن کی ہر گردان زبان پہ جاری ہو جاتی۔ دل فاقہ زدہ پر راہ میں فرحت سی طاری تھی، زباں پر مصدر خوردن کی ہر گردان جاری تھی۔ ہوا داخل مقام میں جب تو یہ منظر نظر آیا کہ اپنے ہوش میں رہنا مجھے دو بھر نظر آیا۔ پڑی تھی ایک بڑی سی میز پائیں باغ کے اندر، پائیں باغ حدیقۃ المنزل، پائیں باغ کے معنی حدیقۃ المنزل، سمجھ رہے ہوں گے؟ پڑی تھی ایک بڑی سی میز پائیں باغ کے اندر، رخے رنگی پہ جو ڈالے ہوئے تھی شرم سے چادر، رخے رنگی پہ جو ڈالے ہوئے تھی شرم سے چادر، چنے تھے اس پہ کچھ برتن بھی، کچھ کھانے کے آلے بھی، گلاس اور جگ بھی تھے اس میں، بڑے چھوٹے پیالے بھی، بلیٹی بلٹے کعبے خوش نما خوش رنگ خوش منظر، وہ ڈونگے جن کے سائز دیکھ کر نادے بھی ہوں ششدر، ناد وہ کھور جس میں بھینس گھاس کھاتی ہے، بڑے بڑے وہ ڈونگے جن کے سائز دیکھ کر نادے بھی ہوں ششدر، چھری کانٹے بھی تھے چمچے بھی تھے ہر ایک قامت کے، خجل کرتے تھے جو آلات کو فن جراحت کے، مرتب اس پہ تھا ہر ظرف و آلات نیو فیشن کا، ڈنر کی میز کیا تھی روم تھا ایک آپریشن کا، مگر اس پر وہاں احباب کی یہ قسم پرسی تھی کہ ان کے بیٹھنے کے واسطے مونڈھا نہ کرسی تھی، تو کھڑے کھڑے ہیں، کہ ان کے بیٹھنے کے واسطے مونڈھا نہ کرسی تھی، بجے جب 9 تو وقت دعوت فاقہ شکن آیا، 9 بجے رات کے 9 بجے مقام امتحان جرأت و کام و دہن آیا، ہوئی گھنٹی اور اس کے ساتھ ہی مجمع سے شور اٹھا، مقام سور اسرافیل سے محشر ہوا برپا، مسلمان جین ہندو سکھ یہودی اور عیسائی نظر آتے تھے سب اس میز پر ترکان یغمائی، مچی وہ لوٹ ٹیبل پر کہ جو کچھ جس کے ہاتھ آیا اسی کو جان کر مال غنیمت اس نے ہتھیایا، کسی نے دی پسندوں کو پسند خاص کی عزت، کسی نے کی کیچوبر کی مذاق عام سے درگت، کسی نے شاہی ٹکڑوں پر گدا یا نہ نظر ڈالی، نگاہوں سے ہی ان کی جان شیریں قبض کر ڈالی، ہوا سائی کوئی مرغ مسلم کے اڑانے میں، کیا کرتب آیا اپنا کسی نے دال کھانے میں، کسی نے چاٹ لی چٹنی مربع کھا گیا کوئی، پیالی رائتے کی کھیر میں اوندا گیا کوئی، یہ سب ہو رہا تھا۔ کسی نے منہ میں انڈا رکھ لیا دھوکے میں آلو کے، ٹماٹر کھا گیا کوئی سمجھ کر ان کو آلوچے، غضب یہ تھا کہ کھاتے میں مقام اپنا بدلتے تھے، پیا پہ اہل میت کی طرح کاندھا بدلتے تھے، دکھاتے تھے کبھی تہذیب نو کا وہ نظارہ بھی کہ حصہ مار لیتے تھے دوبارہ کیا سہوارا بھی، ابھی گئے پھر آ لیے دوبارہ سہوارا بھی آ لیے،
دکھاتے تھے کبھی تہذیب نو کا وہ نظارہ بھی کہ حصہ مار لیتے تھے دوبارہ کیا سبارہ بھی، مگر ایک میں کہ تھا آداب سے ٹیبل کے بیگانہ، مگر ایک میں کہ تھا آداب سے ٹیبل کے بیگانہ، نگاہیں ڈالتا تھا ہر طرف مانند دیوانہ، نہ سیکھا تھا ہنر میں نے پلیٹوں کی صفائی کا، نہ آتا تھا کوئی کرتب مجھے ڈونگا ربائی کا، حد تہذیب سے باہر قدم میرا نہ آیا تھا، کھڑے ہو کر نہ موتا تھا کبھی میں نے نہ کھایا تھا، کھڑا تھا اس طرح میں درمیاں ان سینہ زوروں کے، علی بابا ہو جیسے بیچ میں 40 چوروں کے۔ غرض یہ ہے کہ ہر صورت سے ہو کر ششدروں حیراں، ہوا عازم کے کندھے جھاڑ کر ہو جاؤں میں پرواں، چلو بھائی یہاں سے کیا کھانا، ہوا عازم کے کندھے جھاڑ کر ہو جاؤں میں پرواں، کھڑے تھے پاس میرے اتفاقاً ایک بڑے بھائی، میری آشفتہ حالی دیکھ کر ان کو دیا آئی، بڑی اجلت سے وہ سجن نگل کر حلق سے چھولے، ہوئے مجھ سے مخاطب اور کڑک کر اس طرح بولے، اب او طیول قسمت، یہ ٹک ٹک دیکھتا کیا ہے، خبر ہے سادجیم آباد والے نے کہا کیا ہے، یہ جاپت ہے ضیافت کا بگڑا ہوا، یہ جاپت ہے توقف میں جہاں گھاٹا لسی کا ہے، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں ڈونگا اسی کا ہے، کس کا انتظار کر رہا، یہاں انتظار نہیں ہوتا، خود سے مارا۔ آپ کا چہرہ عطا اللہ شاہ بخاری کے مجھ سے مذاق مت کیا کرو، آپ جیسے شاگردوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بڈھے استاد سے مذاق کرو گے۔ حضرت تھانوی نانوتوی کی کتابوں کا مطالعہ کس ترتیب سے کرنا چاہیے مولانا؟ محنت کرنے والے کے لیے کسی قاعدے کی ضرورت نہیں ہے، محنت تو خود ضابطہ ہے۔ تراویح پر اجرت لینا کیسا ہے؟ سنا علماء دیوبند اس معاملے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، کیوں بدنام کر رہے ہیں علماء دیوبند کو؟ پوچھیں آپ دارالفتاء سے۔ آپ کے خادم کی کتاب ہے بدائع الکلام، میں نے لکھا ہے وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ كَمَا هُوَ مُرَوَّجٌ فِي دِيَارِنَا فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، یہ عبارت ہے وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ كَمَا هُوَ مُرَوَّجٌ فِي زَمَانِنَا فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ۔ معلوم ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا معلوم ہوتا رہتا ہے، غلط خبر پہنچی ہے۔ بعثت سے پہلے کی زندگی حجت ہے کہ نہیں؟ آپ بعثت کے احوال دیکھیے نبوت کے بعد کے، وہ الگ بات ہے، آپ معصوم ہر دور میں ہیں، مگر آپ کو حکم ملا ہے اتباع کا بعد بعثت۔ حضرت صاحب کتاب سے لے کر طب تابع کسی بھی سند میں راوی صرف مرد حضرات ہیں، عورتیں کیوں نہیں؟ ارے مولانا کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، عورتیں تو بہت ہیں اس میں، جگہ جگہ پڑھ رہے ہیں ان عائشہ ان خدیجہ ان فلان ان ام سلمہ ان حفصہ، عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ نعت کے اشہر ہیں، موطا میں نہیں آئی ہیں، ابھی شروع میں ہیں، صحابیہ کے علاوہ بھی ہیں، بہت ہیں۔ عالم الغیب کا وہی کے انکار کو اسی مختار کل مستلزم ہے۔
قرآن کے منکر اور قرآن کا منکر کا مولانا اس کو یہ تو کل دیا تھا مولانا. اصل میں قواعد مستعذر نہیں ہوں گے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے. لزوم کسی چیز کا الگ ہے. لزوم کفر سے کفر کا فتویٰ دیا جاوے کوئی ضروری نہیں. دیکھنا پڑے گا سب سیاق و سباق. سنا ہے رات میں جھاڑو دینے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار ما لم تزودی. یہی سب ہوگا مولانا. پتہ نہیں کیا کیا سنیں گے. اگر کوئی آدمی بوڑھا ضعیف ہو گیا منہ زیر ناف ہاں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر آپ کے والد صاحب کوئی خدمت کرنے والا نہیں آپ ہیں تو آپ صاف کریں گے. اکثر اصولیین و فقہا سنت کی تاریخ اقوال و افعال و تقریرات مولانا وہ حضرات فقہا کے یہاں تو تعریف کے پیش نظر بول قائمن کی حدیث کو سنت کہہ سکتے ہیں مگر سنت علی سبیل الرخصہ ہوئی. وہ آپ کو عزیمت پر عمل کرنا ہوگا وہ. لیکن اس سے پہلے آپ وہ سنت کی تعریف فقہا کچھ اور کرتے ہیں. ان کے یہاں الگ ایک اصطلاح ہے. اصولیین جو کہتے ہیں وہ ان کے یہاں الگ چیز ہے سنت. میں بھی شاعر ہونا چاہتا ہوں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا وحدت الوجود کے بارے میں تفسیری وحدت الوجود. اب میرے خیال میں سوال کرنے والا میری ایک کتاب ہے حضرت مفتی صاحب کے اشعار ہیں وہ شاہد قدرت میری اس کی شرح ہے. اس کا مقدمہ دیکھیے. میں نے وحدت الوجود کے اوپر بہت تفصیل سے کلام کر رکھا ہے. اس کے یہاں اس کا موضوع نہیں ہے. والدہ کی طرح اللہ شفا عطا فرمائے. کھانا ٹیبل جیسا کھانا. اگر کوئی عذر نہ ہو تو عزیمت پر عمل کیجیے. عزیمت وہی ہے آدمی بن کے کھاؤ. حیّن الرجل کل عمل ولده الکبیر والآن هو حی هل یتخذ بعذاب الله هذا العمل. ہاں یعنی ایک آدمی نے اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا باقی کو چھوڑ دیا. غلط ہے وہ. تو ہم کس دلیل کی بنیاد پر ایک مٹھی کو تخصیص کرتے ہیں؟ مولانا جو نص کی علل کو اور تعلیل کے واقف کار حضرات ہیں وہ کچھ بچے آپ کے ساتھی اثر بعد تھے میرے پاس. میں نے انہیں ایک واقعہ سنا. ایک مجتہد صاحب ملے تھے کئی سال پہلے. مجتہد تھے وہ غیر مقلد کہ یہ ایسا ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے نزہۃ النظر رکھ دی سامنے. ایک صفحہ عبارت پڑھ. اب وہ ہاتھ بھی نہیں لگا رہا کتاب. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا اجتہاد کرے گا جس سے عبارت نہ پڑھی جا رہی. یہ میں اثر بعد آپ کے بعض ساتھیوں کو بتا رہا تھا. تو مولانا اجتہاد کے لیے ہر آدمی مونچھے تان رہا ہے اور نزہۃ النظر کی عبارت پڑھنے کو تیار نہیں. شرح جامی کی عبارت پڑھنے کو تیار نہیں. سلم اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہدایہ اس سے سمجھی نہیں جا رہی. لکھی ہوئی کتاب مسئلے نکال لے گا وہ نصوص سے. تو یہ کام تو آپ کے اکابر فقہا کام کو انجام دے چکے ہیں. ان کی نظر ہر طرف ہے. صلی جماعت فی حجرۃ صغیرہ واقام سترۃ امام الامام فقط هل یجوز التجاوز امام المقتدی بعد السترہ. یجوز. اگر وہ زیر ناف صاف کرنا چاہتی ہے تو وہ کچھ کرنے سے پہلے افضل کرنے کے بعد. عورتیں اپنے مسائل کو آپ سے زیادہ سمجھتی ہیں. آپ وہ اپنے مسائل آپ سے نہیں پوچھیں گے وہ جانتی ہیں. یہ مولانا کتنے دن سے میرے سامنے آ رہا ہے. میں کہ سلم میں دیکھوں
علم اور معلوم بتاؤں اس کو یہاں 3 دفعہ آ چکا میرے سامنے یہ پرچہ. کچھ سوال ابراہیم کے مذبوحے کا گوشت کن لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے. جب آپ اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں تو آپ خود ہی جواب دیجئے. ان سے کہیے میں نہیں جانتا اس بات کو, میں بھی نہیں جانتا کس نے کھایا ہو. کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے اس سلسلے میں نص. بعض لوگوں کی داڑھی کہیں سے بہت زیادہ ہوتی ہے, کہیں سے بہت کم, چنانچہ ان کا حلیہ بہت بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے. کیا ان کے لیے داڑھی کو تو مولانا اگر فقط اصلاح الحال کا مسئلہ ہے بڑھنے کے بعد اپنی مقدار سے تو لا باس, اور مت لیجیے گا. فبالا قائم الحدیث, کیا یہ حدیث و سنت کے مابین فرق کی دلیل ہے؟ اس کے متعلق تو آگے, لیکن یہ بطریق رخصت ہے. وہ عزیمت اور رخصت اسی بات پہ بولا ہے. یہ سوال بھی وہی ہے, کھڑے ہو کر کہ سنت ہے یا کیا ہو. میں نے بتا دیا یہ تو آ گیا ایک دفعہ. کیوں؟ رخصت سے کچھ احوال تھے, عزیمت وہی ہے. واہ واہ, اگر ان مصدریہ فعل پہ آ جاوے تو معرفہ ہو جاتا ہے. یہ مولانا فعل کے اوصاف میں سے تعریف ہے کیا؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تو اسما کی اس میں سے ہے. عجیب مسئلہ ہے. میرے دادا کا اللہ خیر کا معاملہ فرمائے, مغفرت فرمائے. کیا دھنیے کی پتی ذہن کو کمزور کرتی ہے؟ کوئی حدیث اس سلسلے میں نہیں جانتا ہوں. مقاد کے جو بال ہوتے ہیں کیا ان کو بھی کاٹنا ضروری ہے؟ ہاں, امور فطرت میں سے ہے, وہ ان کا بھی حال وہی ہے. اريد ان استمع شجرۃ قرات فی قبر النبی فی شان النبی بعد ذلك انشاءاللہ. موبائل کا روپا ختم ہو جائے لون. الربا حرام حرمہ اللہ فمن افتى بجوازہ فهو ضال مضل. اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کو خواب میں دیکھنے کا کوئی عمل ہو بتا دیجئے. یہ مطلوب چیز نہیں ہے, ایصال ثواب کرو ان کے واسطے, غیر مطلوب کے چکر میں مت پڑو. کینچی ہونٹ کے نیچے دبائی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. میاں بیوی ایک لے سکتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے خوب لو, اختیار ہے آپ کو. چلیے مولانا کچھ تو ہو جاوے. دیکھیے, میں عزیمت اور رخصت کا ذکر کر رہا تھا. یہ مطلب نہیں جب بھی آدمی کو حاجت پیش آوے وہ گھر سے نکلے, باہر جاوے. گھر میں اگر ہے اس کا انتظام تو گھر کے اندر بھی ہو, لا باس. اور اگر آدمی سفر میں ہے, جنگل میں ہے, حاجت پیش آ گئی اور لوگ بھی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ کوئی سطر دیکھے. تو ایسے وقت پہ حضرت جب جاتے تھے قضاء حاجت کے واسطے, ابعدا
دور جاتے تھے. یہ مطلب نہیں آپ کا یہی معمول تھا، ورنہ اگر یہی معمول ہوگا تو وہ جو روایات آپ نے گھر کے اندر بھی برتن رکھا، پیشاب کیا اس کے اندر، اور پھر اتنی حاجتیں پیش کہاں آتی تھی ان لوگوں کو، کھانا ہی کیا ہوتا تھا ان کا. ایسے نہیں کہ آپ نے ناشتے میں بھری ٹنکی مال اڑنگا آپ نے پیٹ میں لیا صبح گھنٹے سے پہلے 1 کلو سب ملا کے، اور دوپہر میں لے گئے 1 کلو، اور شام کو پھر 1 کلو، اور پھر کہتے ہیں بیمار بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں کسی نے شہد کر دیا ہے. ان حضرات کی وہ دیکھیں غذا کتنا کھاتے تھے وہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مہینوں ایسا ہو گیا کہ گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی. پھر کیا کہ کچھ کھجور ہیں، کچھ پانی. تو یہ ضروری نہیں کہ جنگل ہی میں جائے. دیہاتوں میں تو اب تک کا معمول اب آہستہ آہستہ معمول بدلتا جا رہا ہے، مگر بہت سے دیہاتوں میں دیکھتے ہوں گے کہ کھیتوں میں چلے جاتے ہیں. عورتیں بھی جاتی ہیں، مغرب کے بعد جاتی ہیں، اکٹھے ہو کے جاتی ہیں، وہ بھی وہاں جاتی ہیں. باہر بھی جایا جا سکتا ہے اور اندر انتظامات ہیں گھر میں لاباس. یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابو قراد کہ میں نکلا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلا کی جانب. یہاں پر سے خلا سے مراد جس خلا کی میں گفتگو کر رہا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں خلا سے مراد موضع الخلا یعنی موضع التخلی، یعنی وہ جگہ جہاں آدمی اکیلا ہو جاوے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آج بیت الخلا. جنگل میں جا رہا وہاں کہاں بیت الخلا ہے؟ پورا جنگل بیت الخلا ہے. لیکن ایسے موقع پر اس کو چاہیے لوگوں سے دور ہو جاوے تاکہ بے پردگی نہ ہو اور کوئی ایسی بات سامنے نہ آوے کہ جس سے لوگوں کو قریب والوں کو ناگواری ہو. وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ، اور حضرت جب ارادہ فرماتے تھے حاجت کا یعنی حاجت کو پورا کرنے کا، ابعد اپنے آپ کو دور کر لیتے تھے، دور ہو جاتے تھے. لازم متعدی دونوں طریقے سے استعمال ہے اس کا. تو آپ دور چلے، کہاں؟ جنگل میں ہے، کہیں صحرا میں ہے، سفر میں ہے، دور چلے جاتے تھے. چلیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب مقام ذہاب وہی مراد ہے، یعنی قضاء حاجت کا مقام، وہ جگہ جہاں جب آپ جاتے جانے کی جگہ پر. تعبیرات دیکھیے، یہ تو الفاظ کس کے ہیں؟ حضرت مغیرہ کے. یہ الفاظ، یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ میں وارد ہوئی. اذا ذهب المذهب ابعد، دور چلے جاتے، دور ہو جاتے، اپنے آپ کو دور کر لیتے. کہتے ہیں حضرت مغیرہ فذهب لحاجته، آپ گئے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. کہاں؟ گھر سے نہیں. وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حضرت اپنے بعض سفروں میں ہیں. فقال، آپ نے فرمایا ائتنی بوضوء، وضو واو کے ضمے کے ساتھ اور وضو واو کے زبر کے ساتھ. اس کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا. تو وضو اس کے معنی وضو کا پانی. حضرت نے فرمایا لاؤ میرے پاس وضو کا پانی.
فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، پس میں لے کر آیا آپ کے پاس میں وضو کا پانی، فَتَوَضَّأَ، آپ نے وضو کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، سفر میں ہیں اور آپ خفین پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو اتارا نہیں۔ خفین کے کیا مسائل ہیں؟ وہ باب المسح علی الخفین میں، آپ بہرحال آپ نے خفین پر مسح فرمایا۔ یہاں ان کے استاد اسماعیل ہیں، کہیں لوگوں کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ یہی اسماعیل ابن عبد الملک تو نہیں۔ کون ہے یہ اسماعیل؟ کہتے ہیں قال الشیخ، یا تو ابن السنی کا مقولہ ہے یہ جو ان کا شاگرد ہے، یا تو اس کا مقولہ ہے ابن السنی کا۔ کیا؟ ہمارے شیخ محترم نے فرمایا، ان کے شیخ کون ہیں؟ شیخ کون ہے؟ امام نسائی۔ یا تو ابن السنی کے شاگرد کا مقولہ ہے یہ، وہ کہتا ہے شیخ نے کہا، یعنی ابن السنی نے۔ اول کے اعتبار سے یہ ابن السنی کا مقولہ ہے، اور یعنی کہنے والا پہلے اعتبار سے ابن السنی ہے، اور وہ جو وضاحت کرنے والا آگے وہ امام نسائی ہیں، اور دوسری کے اعتبار سے وہ شاگرد کا شاگرد ہے۔ ابن السنی کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرے شیخ ابن السنی نے کہا، شیخ نے کہا کہ اسماعیل جو آیا ہے یہاں روایت میں یہ کون ہے؟ یہ ابن جعفر ابن ابو کثیر ہے، جو قاری بھی ہے، قاری۔ ان کے یہاں قاری اس کو کہتے، فن قرات کے جو ہوتے تھے پڑے ہوئے وہ بھی قاری، اور جو حافظ قرآن ہے وہ بھی قاری۔ چلیے اچھا، کل انشاءاللہ